کیا واقعی تابوت سکینہ آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ ایک ایسا راز جسے تاریخ بھی مکمل نہ کھول سکی۔ تابوت سکینہ اسلامی، یہودی اور مسیحی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور مقدس باب ہے۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جو صدیوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کا محافظ رہا اور بنی اسرائیل کے لیے سکون، فتح اور اللہ کی رحمت کی نشانی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا واضح ذکر موجود ہے اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ دنیا کے 3 بڑے ابراہیمی مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت سب میں اس تابوت کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہر مذہب میں اس کی اہمیت کا زاویہ مختلف ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کی سب سے مقدس شے ہے، مسیحی بھی اسے انتہائی متبرک مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک تاریخی اور دینی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کی مکمل تاریخ، اس کے اندر موجود چیزوں، بنی اسرائیل سے اس کے چھن جانے اور واپس آنے کے واقعات، ہیکل سلیمانی سے اس کے تعلق اور آج کے دور میں اس کی موجودہ حالت کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ لفظ تابوت عربی زبان میں توب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے رجوع کرنا یا واپس آنا۔ بنی اسرائیل مصیبت اور تکلیف کے وقت اس صندوق کی طرف رجوع کرتے تھے، اس لیے اسے تابوت کہا گیا۔ تابوت کا عام معنی لکڑی کا صندوق ہے اور اس کی جمع توابیت ہے۔ لفظ سکینہ سکون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی چین، قرار، اطمینان اور قلبی سکون کے ہیں۔ علامہ بغوی اور دیگر علماء کرام کے مطابق سکینہ وہ اطمینان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے قلوب میں اس وقت نازل فرماتا ہے جب وہ مشکلات اور ہولناکیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ اصطلاح تفسیر و تاریخ میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے اس مقدس صندوق کو کہتے ہیں جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف دی کاوننٹ یعنی عہد کا صندوق کہا جاتا ہے۔ اس کے دیگر نام یہ ہیں: میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق اور گواہی کا صندوق۔ مفسرین کرام کی روایات کے مطابق یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ شمشاد ایک نہایت مضبوط، خوشبودار اور پائیدار درخت ہے۔ امام قرطبی کے مطابق اس صندوق کی جسامت 3 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی تھی۔ یہ صندوق اندر اور باہر سے خالص سونے سے مڑا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے ڈھکا ہوا تھا جس کے اوپر 2 پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بناوٹ اس کی انتہائی اہمیت اور قدر و قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ بائبل کی روایات کے مطابق اس صندوق کے دونوں طرف سونے کے حلقے لگے ہوئے تھے جن میں لکڑی کی چھڑیاں ڈال کر اسے اٹھایا جاتا تھا تاکہ اسے براہ راست ہاتھ سے نہ چھوا جائے اور اس کی تقدیس برقرار رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تابوت سکینہ کے اندر آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو سکون، طاقت اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی تھی؟ اسلامی روایات کے مطابق اس متبرک صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن محفوظ تھے۔ اس کے علاوہ من و سلوہ کا مرتبان بھی اس میں رکھا گیا تھا جو آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوا تھا۔ ایک اہم روایت کے مطابق جب یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ ان تصویروں میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی اور الہی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ میں وہ پتھر کی لوحیں رکھی گئی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں اور جن پر 10 احکام یعنی 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے۔ ان تختیوں میں یہودی مذہب کی بنیادی تعلیمات درج تھیں۔ بائبل کی بعض روایات کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک بھی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مصر سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ مجموعی طور پر یہ صندوق
انبیاء کرام کے تبرکات کا خزینہ تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ مقدس صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ جنت سے آپ کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ علیہ السلام کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پشت در پشت چلتا رہا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ وراثت میں ملتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ ان کی اولاد بنی اسرائیل میں منتقل ہوا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں یہ تابوت چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دور میں اس میں ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات بھی شامل کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے اور فیصلے کی آواز خود اس صندوق سے آتی تھی۔ بلائیں اور آفتیں اس صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا واضح ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اس بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس صندوق میں سکینہ یعنی اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تابوت سکینہ کہا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اسے اٹھایا اور بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ قرآن کریم میں اس صندوق کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی واپسی حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی تھی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک الہی تصدیق کا درجہ رکھتی تھی۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے اور ان میں سرکشی، ظلم اور گناہوں کا دور دورہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت آزمائش مسلط فرمائی۔ فلسطین میں آباد قوم عمالقہ جو کافر اور مشرک قوم تھی، اللہ نے اسے بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں تاراج کیں، ان کے کئی خاندانوں کو غلام بنا لیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار کیا، اور سب سے بڑھ کر وہ مقدس تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے منقطع کر دیا۔ تابوت چھن جانے کے بعد پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ وقت تھا۔ جب قوم عمالقہ تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئی تو انہوں نے اس مقدس صندوق کو گندی اور نجس جگہ رکھ کر بے ادبی کی۔ اس بے ادبی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بھیانک وبا نازل فرمائی، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ ان کی 5 آبادیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تنگ آ کر آخرکار انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے بھیجے جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب صندوق واپس آیا تو یہ ایک اہم الہی نشانی بن کر آیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرمایا تھا، لیکن بنی اسرائیل ان کی بادشاہت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں بادشاہی کے زیادہ حقدار اور ہیں۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب صندوق سکینہ واپس آئے گا تو ہم طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کریں گے۔ چنانچہ جب وہ مقدس صندوق فرشتوں کے ذریعے واپس آیا اور ان کے سامنے پیش کیا گیا تو بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا اور ان کی اطاعت میں آ گئے۔
اس واقعے کے بعد طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جالوت اور اس کی قوم کے خلاف جہاد کیا۔ اسی جنگ میں نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک مستقل عمارت بنانے کا خیال ڈالا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک عالی شان عبادت گاہ کی تعمیر شروع کی جو عین اسی مقام پر تھی جہاں آج مسجد اقصی واقع ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بعد ان کے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات کی مدد سے اس کی تعمیر مکمل کی، جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک خاص کمرہ بنایا گیا جسے قدس کا نام دیا گیا۔ اس کمرے میں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو نہایت احترام اور تقدیس کے ساتھ رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ پر تنہا اس محراب میں داخل ہو کر تابوت کی صفائی اور عبادت کرتے تھے۔ اسی مقدس محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ مقام قبلے کی حیثیت رکھتا تھا اور مسلمانوں کا بھی یہ پہلا قبلہ رہا ہے۔ بعد کے زمانوں میں مختلف جنگوں نے ہیکل سلیمانی کو نقصان پہنچایا۔ بابل کے ظلم بادشاہ بخت نصر نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ بعض روایات کے مطابق وہ مال غنیمت کے ساتھ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس تباہی کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا، پھر رومیوں نے حملہ کر کے ہیکل کو ایک بار پھر تباہ کر دیا۔ رومی دور کی اس تباہی کے بعد سے تابوت سکینہ کا کوئی مستند سراغ نہیں ملتا۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف نظریات اور قیاس آرائیاں موجود ہیں جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تابوت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ نظریہ اسلامی روایات میں بھی موجود ہے اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے اس کے مقام کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اسے فلسطین کی تبریہ نامی جھیل سے نکالیں گے اور اس کے ذریعے تمام مذاہب کی غلطیاں درست کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے۔ ایک اور قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ تیسرا نظریہ بعض تاریخ دانوں کا ہے کہ تابوت کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایتھوپیا میں ایک کلیسا میں آج بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ وہاں موجود ہے، لیکن اسے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ چوتھا نظریہ مشہور ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ کا ہے کہ یہ تابوت مشرق وسطی میں کہیں موجود ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ اسے انگلینڈ کے کسی علاقے میں تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث نے اس کے مقام کو واضح نہیں کیا، جس کا مطلب علماء کرام کے مطابق یہ ہے کہ مسلمانوں کا دنیاوی اور اخروی معاملہ اس تابوت کے مقام کو جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ یہودیوں کے نزدیک تابوت سکینہ ان کا سب سے مقدس اور اہم ترین مذہبی نشان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کے بغیر ان کی مذہبی تکمیل ممکن نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں اپنا معبد تھا اور مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ یہ یہودی عقیدہ آج کی دنیا میں فلسطین کے مسئلے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہودی یہ بھی مانتے ہیں کہ بیت المقدس کے پاس ایک بند دروازہ ہے اور اس کے متعلق وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ان کے آخری نبی اور بادشاہ کی واپسی کا راستہ یہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق البتہ قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کا مقابلہ کریں گے۔
اسلام میں تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآن اور حدیث میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح مسلمانوں کے لیے اس صندوق کا مقام جاننا ضروری نہیں، اور نہ ہی ان کے دین کا دار و مدار اس پر ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس ان کا قبلہ اول ہے، اور یہ مقام اسلام میں بھی انتہائی متبرک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سرزمین کو فتح کیا تو مسجد اقصی کی تعمیر کا اہتمام کیا، جو آج بھی مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ بنی اسرائیل کے اس مقدس صندوق کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ کی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں، اور جب وہ توبہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دوبارہ نواز دیتا ہے۔ تابوت سکینہ کی کہانی انسانی تاریخ کی ایک ایسی داستان ہے جو ایمان، صبر، نافرمانی اور اللہ کی رحمت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور نسل در نسل انبیاء کرام میں منتقل ہوتا رہا، بنی اسرائیل کے لیے سکون اور فتح کی نشانی تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو یہ نعمت ان سے چھن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اسے واپس کر دیا اور اسے طالوت کی بادشاہت کی نشانی بنا دیا۔ ہیکل سلیمانی میں اس صندوق کو احترام کے ساتھ رکھا گیا، لیکن بعد میں مختلف جنگوں اور تباہیوں کی وجہ سے اس کا سراغ گم ہو گیا۔ آج یہ صندوق کہاں ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن اور حدیث نے اس کے مقام کو مبہم رکھا ہے، اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ تابوت سکینہ کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں اطاعت سے ملتی ہیں اور نافرمانی سے چھن جاتی ہیں۔ جو قوم اللہ کے احکام پر چلتی ہے اسے دنیا میں بھی سرفرازی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔